ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق المدینہ کے اندر ذکر کیا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے دو دوست جو دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار الاسلام کے خلاف جب کسی نے کہا تھا کہ آپ کی سواری نے مجھے تکلیف دی ہے تو انہوں نے مکے مار مار کر اس کو جواب دیا تھا، اور سرکار الاسلام کی بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے، قادر الکلام شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ۔ اور دوسرے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سرکار کے فرمان پر گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا۔ اب یہ دائرہ اسلام میں تھے دونوں، اور حضرت ابو درداء ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور چونکہ ان کا آپس میں تعلق تھا، ایک محلے کے اندر رہنے والے تھے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بتوں کی پوجا کرتے۔ تو ایک دن ابو درداء اپنے گھر سے کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابو درداء کی غیر موجودگی میں یہ دونوں صحابہ ان کے گھر میں گئے، فَكَسَرَ صَنَمَهُ، تو ان کا بت توڑ دیا۔ جب حضرت ابو درداء واپس آئے تو اپنے بت کو دیکھا کہ اوندھا پڑا ہوا ہے، اس کے تو پاش پاش کر دیا ہے کسی نے۔ تو آپ نے کہا کہ وَيْحَكَ هَلَّا دَفَعْتَ، کیا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، جب چور تیری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا یا گھر میں کوئی بندہ آیا تجھے نقصان دینے کے لیے تو نے کیوں اس کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بیٹھا ہے، میں تو تیری پوجا کرتا تھا، تجھے سجدہ کرتا تھا، لیکن تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اپنا ہی دفاع نہیں کیا۔ تو جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو اسلام کا نور دیکھو، ابھی یہاں پر کفر کا اندھیرا ہے لیکن اسلام کا نور دیکھو یہاں بھی چمک مار رہا ہے، کہ جب اتنا جملہ بولا کہ تو نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو ان کی والدہ کہتی کہ اگر یہ کسی کو نفع دے سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو تو نفع دیتے، اگر کسی سے نقصان کو دور کرتے تو کم از کم اپنا تو دفاع کرتے، تو جب یہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو اپنے آپ کو فائدہ کیا دیں گے؟ جب کسی سے نقصان دور نہیں کر سکتے تو اپنے آپ سے نقصان کیسے دور کریں گے؟ لہٰذا ابو درداء یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے اور نہ یہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو حضرت ابو درداء نے اپنی والدہ کو کہا کہ اے میری والدہ، غسل خانے کے اندر میرے لیے پانی رکھو، میں نے غسل کرنا ہے، اور میرے لیے نیا لباس بھی تیار رکھو۔ تو غسل کے لیے پانی رکھا گیا، آپ نے نیا لباس پہنا اور پہن کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت محمد بن مسلمہ سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دور سے ابو درداء کو آتے دیکھا تو یہ ڈر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاءنا ابو درداء ما اراہ الا فی طلبنا، محبوب ابو درداء آ رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہماری تلاش میں آیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ بت کو ہم نے توڑا ہے اور یہ بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو کل کا پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ابھی تو وہ رستے میں ہے، لیکن سرکار نے جان لیا کہ اے صحابہ آج اس نیت سے نہیں آیا، آج نیت اور لے کے آیا ہے۔ ابو درداء جس وقت آ رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ عبداللہ بن رواحہ کو کہا اے صحابہ پریشان نہ ہو جاؤ، جاء لیسلم، کہا یہ بت کی تلاش میں نہیں آیا، یہ رب کی تلاش میں آیا ہے۔ تو جس وقت حضرت ابو درداء پاس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گمراہ تھا، میں اندھیروں کے اندر تھا، لیکن اللہ نے اسلام کا جو نور تھا اس کی کرن مجھے بھی عطا کی ہے، مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے، کلمہ پڑھاؤ، دامن اسلام میں مجھے جگہ عطا فرما دو۔